بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، ویسے تو وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے، لیکن میں ان کو اس لیے چیف جسٹس کہہ رہا ہوں کیونکہ آئین کی روح سے انہوں نے ہی چیف جسٹس بننا تھا، جسٹس منصور علی شاہ۔ لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے، انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اس ہائبرڈ نظام نے جو مکروہ واردات ڈالنی تھی پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ جانتی تھی، یہ ریاست، یہ نظام جانتا تھا کہ اس مکروہ واردات کے راستے میں منصور علی شاہ کھڑا ہو سکتا ہے، عطر من اللہ کھڑا ہو سکتا ہے، منیب اختر کھڑا ہو سکتا ہے، جسٹس عائشہ کھڑی ہو سکتی ہیں، بابر ستار کھڑا ہو سکتا ہے، طارق محمود جہانگیری کھڑا ہو سکتا ہے، موسر اختر کیانی کھڑا ہو سکتا ہے، سمن رفت کھڑی ہو سکتی ہے، جسٹس شہزاد گھیبا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ منصور علی شاہ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ جو ویلاگ ہے اس کو غور سے سنیے گا، میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں گا ابھی، انہی منصور علی شاہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا۔ تو انہوں نے 27ویں ترمیم کی، 26ویں ترمیم کی، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو فارغ کر دیا۔ سینیورٹی کے تحت پہلے اگر یہ 26ویں 27ویں ترمیم نہ آتی تو منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان کو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے آئین کے میں ترمیم کرنا ضروری تھی، اور انہوں نے ترمیم کر کے وہ جو سینیورٹی پرنسپل ہے جس کے تحت منصور علی شاہ نے ایلیویٹ ہو کے چیف جسٹس بننا تھا۔ آج اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتا، پاکستان مختلف ہوتا انشاءاللہ، میں خوش گمانی کر سکتا ہوں۔ میں امید سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آج چیف جسٹس ہوتا، یہ نہ ہوتا ملک۔ جو با کردار شخص اس ملک میں موجود تھا، سیاست میں انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، عدالت میں سائڈ پہ کر دیا، صحافت میں سائڈ پہ کر دیا۔ جتنے بد کردار لوگ تھے اس ملک میں، اس وقت پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے اس ملک کے اندر، انصاف سے لے کے، صحافت سے لے کے، سیاست سے لے کے، بیوروکریسی اور پولیس سے لے کے، پیمانہ کیا بن چکا ہوا ہے کہ کمپرومائزڈ کون ہے اس کو چن کے لاتے ہیں، بکا ہوا کون ہوگا، ضمیر کس کا خریدا جا سکتا ہے، قلم کس کا خریدا جا سکتا ہے، الفاظ کس کے خریدے جا سکتے ہیں، سوچ اور فکر کس کی خریدی جا سکتی ہے، اس کو چن کے لاتے ہیں، اس کو لا کے لگاؤ، کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ہے، بد کردار ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کھلونا بن سکتا ہے۔ اس کو لالچ سے خرید لو، اس کو طاقت سے خرید لو۔ یہ دو حربے ہیں جو ہر دور میں ظالم نے استعمال کیے ہیں، اور اس کی جو اسلامی تاریخ میں جو اس کی سب سے شاندار مثال، میں شاندار کا لفظ میں اس لیے استعمال کروں، ویسے تو یہ شرمناک مثال ہے، لیکن شاندار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی جو بہت واضح مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، وہ ہمیں کوفہ میں ملتی ہے۔ جب یزید نے دیکھا کہ میرے راستے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے، اس وقت ایک شخص ہے، باقی پوری امت مسلمہ سرنگوں ہو چکی ہے، ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے، حسین ابن علی۔ اس نے کہا حسین کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ اہم عہدوں پر بد کردار لوگوں کو لا کے بٹھاؤ، بد کردار، غلیظ ترین لوگوں کو، مکروہ ترین لوگوں کو، ظالم ترین لوگوں کو، شقی القلب لوگوں کو لا کے بٹھاؤ۔ اس نے کوفہ کا گورنر بٹھا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو، چونکہ وہ جانتا تھا کہ کوفہ سے بغاوت ہوگی میرے خلاف، یہاں سے میرے خلاف ایک لشکر اٹھ سکتا ہے جو لشکر ساتھ دے سکتا ہے حسین ابن علی کا، چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا نا، امام کو بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہمارے اوپر ایک بد کردار حاکم آ چکا ہوا ہے، ہمیں بچائیں، ہماری رہنمائی کریں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوط پر امام ان کی طرف چلے تھے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے، امام کے پہنچنے سے پہلے، عبید اللہ ابن زیاد، جس کے باپ کا بھی مشکوک ہوتا ہے، اس کو اس لیے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ بھی پتہ نہیں کون تھا، تو اس کو وہاں لا کے کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس نے آ کے دو کام کیے، اس نے لوگوں کو خریدا، جو بک جاتا تھا وہ تلوار لا کے اپنی ابن زیاد کے حوالے کر دیتا تھا کہ میں نہیں لڑوں گا، یہ تلوار تمہارے پاس ہے۔ جب وہ کوفہ میں آیا تو اس نے کہا، اہل کوفہ سے کہا کہ تمہارے سر مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے گندم کے تیار خوشے ہو، جیسے پکی ہوئی فصل کاٹی جاتی ہے، تمہارے سر مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔
جو ڈر گئے انہوں نے بھی تلواریں لا کے اس کے سامنے رکھی، جو بک گئے انہوں نے بھی تلواریں لا کے سامنے رکھی۔ پھر اس نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر میں اس نے بدترین، اپنے زمانے کے بدترین مادرزاد اس نے بھرتی کیے، بدترین، شیمر جیسا کمینہ انسان، ہرملا جیسا کمینہ انسان۔ یہ میں آپ کو پورا پروسیس بتا رہا ہوں کہ جب کہیں کوئی سسٹم ایسا آ جاتا ہے، ظلم پر مبنی سسٹم، وہ سسٹم پر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو خریدتا ہے دو طرح سے، طاقت سے اور لالچ سے، یا پھر وہ خریدنے کے بعد پھر وہ اس سسٹم کو، وہ اس پورے نظام کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے، جکڑنے کے لیے وہ وہاں پہ اپنے کارندے لا کے بٹھاتا ہے، بدقماش کارندے۔ آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو صحافی اس وقت اس نظام کے لیے بول رہے ہیں، اس نظام کے حق میں بول رہے ہیں، وہ اندر سے بہت بدتینت لوگ ہیں، ان کے اندر خباثت ہے۔ ان کو دو طرح سے خریدا گیا، یا ڈرا کے یا لالچ سے۔ آپ عدالت میں دیکھ لیں، 40-40 لاکھ روپے تنخواہوں کے اوپر جج خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ آپ سیاست میں دیکھ لیں، ایک دفعہ تم نے فارم 47 کی جعلی جھوٹی جیت قبول کر لی، اب اس کے بعد تمہیں بار بار سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، بار بار سجدہ۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کہتے ہیں بھاری کو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر تو اللہ کے سامنے، اپنے معبود الہ کے سامنے ایک سجدہ کر لے جو تجھے بہت بھاری لگتا ہے، وہ ایک سجدہ خدا کے سامنے کر لے، تجھے اللہ کے بندوں کے سامنے جو 1000 سجدے کرنے وہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ ایک دفعہ آپ انکار کر دیتے ہیں کہ میں فارم 47 کی سیٹ قبول نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں، آپ کو یہ جو جگہ جگہ پہ سجدے کرنے پڑ رہے ہیں، کس کے سامنے سجدے؟ جو شرمناک مطالبات تمہارے سامنے رکھے جاتے ہیں، خواہشات رکھی جاتی ہیں، ان کو پورا کرو، اور تمہیں پورا کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ آپ انکار کر دیتے ہیں لوگ اس دنیا میں جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ صحافی جو آج در بدر ہیں، بے روزگار ہیں، کیا نہیں بک سکتے تھے؟ وہ سیاستدان، وہ جج ہیں، ایسے لوگ، انہوں نے ٹھوکر مار دی، نہ انہیں دولت خرید سکی ان کی، نہ انہیں خوف چکا سکا۔ یہ علیحدہ بات ہے، کچھ خاموش ہو گئے ہوں گے، خاموشی بھی 1000 درجے بہتر ہے کسی جرم کا حصہ بننے میں۔ اب میں جس تحریر کی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا، یہ میں نے جو پوری تمہید آپ کے سامنے رکھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان اخبار میں 14 اگست کی مناسبت سے۔ اس آرٹیکل کی کچھ بہت خوبصورت باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر اگست میں ہم پرچم بلند کرتے ہیں اور خود کو آزاد قوم کہتے ہیں، لیکن 1947 میں اسی آزادی کی پہلی صبح فیض احمد فیض نے اپنی نظم صبح آزادی میں اس طویل انتظار کے بعد طلوع ہونے والی سحر کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ صبح نہیں جس کی ہمیں آرزو تھی۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ فیض کی نظم ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یعنی یہ داغ دار رات کی ماری ہوئی صبح وہ صبح نہیں جس کے لیے ہم نکلے تھے۔ 79 سال بعد ہمارا قومی دن ہم سے ایک دیانتدارانہ سوال کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے ایک ملک تو حاصل کر لیا، مگر حقیقی آزادی کو خاموشی سے مستقبل کے لیے مؤخر کر دیا۔ یعنی ایک ملک لے لیا، لیکن جو اصل آزادی تھی اس کو خاموشی سے ہم نے ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا، ٹال دیا۔ کیا وہ نہیں چاہیے؟ 1947 میں ہم نے اپنے حکمرانوں کی قومیت تو بدل دی، مگر اس سے کہیں زیادہ مشکل کام یعنی طرز حکمرانی کی نوعیت بدلنا آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے کس قوم کے حکمران پر تھے؟ انگریز، گورا۔ اب کس قوم کے حکمران ہے؟ یہ ہمارے جو یہاں گندمی حکمران ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، یہ جو پاکستان کا جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار، چلے ان بیچاروں کی تو اب کیا، پہلے ہم ان کی مثالیں دیتے تھے، اصل حکمران تو کوئی اور۔ یہی ہماری نامکمل آزادی ہے اور اسے مکمل کرنا آج بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ جو ہماری ذہنی عادت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو ذہنی عادت جس میں غلامی پیدا کی گئی، یعنی ہماری غلامانہ ذہنیت، کیا طاقت کے سامنے جھکنا، اپنا حق طلب کرنے کے بجائے درخواست کرنا، یعنی میرا رائٹ ہے مجھے دو، یہ کرنے کے بجائے ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم درخواستیں بھی کر رہے ہوتے ہیں سرکار کے سامنے، اداروں کے سامنے، یہ ہمارا حق ہے ہمیں دو۔ ہمیں اپنا حق لینا چاہیے تھا، ہم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں اپنے حق کے لیے۔ اور اقتدار کو ایسی چیز سمجھنا جو ہم پر مسلط ہوتی ہے، نہ کہ ایسی قوت جو دراصل ہماری ملکیت ہے، یعنی ہمارے ذہنوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار ان پر امپوز ہوتا ہے ایک طاقت کے طور پر، حالانکہ یہ ہماری طاقت تھی، یہ کسی غاصب کی یا کسی حملہ آور کی یا کسی طاقتور کی طاقت نہیں ہے جو ہم پر مسلط ہے، بلکہ یہ بطور عوام ہماری طاقت ہے، اقتدار ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ اس طاقت کا استعمال ہم نے کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، کس کے ہاتھوں کرنا تھا، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا تھا، چونکہ یہ طاقت ہماری تھی۔ عوام طاقتور ہونے چاہیے تھے، لیکن طاقت کسی اور کے پاس چلی گئی۔ ایک نئی قوم کو ایسے مضبوط اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو اقتدار کا احتساب کر سکے، ایسی سیاسی جماعتیں جن کی جڑیں عوام میں ہوں، اور ایسی پارلیمنٹ جس میں طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ ہو۔ یہ پارلیمنٹ طاقت کے سامنے، اس پارلیمنٹ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی ہے، خدا کی قسم اس کی کالی پیشانی کبھی بھی صاف نہیں ہو سکے گی، کبھی اس کی کالی پیشانی صاف نہیں ہو سکے گی، جھک گئی نا یہ۔ ہمارے پاس ابھی یہ ادارے پوری طرح موجود نہیں۔ پرانا نو آبادیاتی آقا یعنی کولونیل پاور جو تھی پرانی، کون؟ انگریز، جو کہ سمندر پار اپنے وطن واپس جا چکا تھا، یعنی وہ یہاں سے اقتدار چھوڑ کے واپس برطانیہ چلا گیا، لیکن اس کی کرسی پر ایک نئی مقامی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی۔ وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ وہ کہتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی، یہ بیٹھ گئے، جو نسل اور قومیت میں تو مقامی تھی، مگر جس کی جبلت اور طرز فکر نو آبادیاتی تھا، یعنی وہ نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں، وہ ہمارے جیسے، کوئی سید، کوئی مخدوم، کوئی چودھری، کوئی ٹوانا، کوئی ارائیں، کوئی گجر، کوئی ملک، کوئی چودھری، رنگ بھی ہمارے جیسا ہے، ذات برادری بھی ہماری جیسی ہے، لیکن ان کی فکر اور ان کی جبلت کہتے ہیں فطرت کو، سرشت کو، وہ کیسی ہے؟ وہ اسی آقا جیسی ہے جو حکمران آقا ہوتا ہے۔ ہماری پہلی آزادی کا خاموش المیہ یہی ہے، ہم نے شاید استعمار کو شکست نہیں دی، امپیریلزم کو شکست نہیں دی، صرف اس کا پتہ تبدیل کر دیا۔ آہا کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، یعنی اتنا خوبصورت آرٹیکل ہے، اتنا خوبصورت آرٹیکل ہے، جو لوگ لٹریچر سے پیار کرتے ہیں نا، ان کو مزہ آئے گا یہ پڑھ کے۔ میں تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو انگلش میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو استعمار، جو امپیریل پاور ہے، ہم نے صرف اس کا پتہ تبدیل کر دیا۔ پہلے اس کا پتہ کیا تھا؟ برطانیہ، لندن، بکنگم پیلس۔ اب اس کا پتہ کیا ہے؟ پنڈی ہے۔ ابھی بھی ہم کسی نہ کسی استعماری نظام کے اندر، ہم نے صرف اپنے حکمرانوں کا پتہ تبدیل کر دیا۔ اور یہاں مجھے اپنے ہی ادارے کی بات کرنا ہوگی، کیونکہ سب سے سنگین نقصان جرنیلوں یا بیوروکریٹس نے نہیں بلکہ ججوں نے پہنچایا۔ عدلیہ کو شہری کی ڈھال ہونا چاہیے تھا، وہ واحد ادارہ جس کا بنیادی مقصد قانون کی طاقت کے ذریعے اقتدار کے سامنے نہیں کہنا تھا، نو، یس سر نہیں، نو سر کہنا تھا۔ لیکن عدلیہ بھی نو آبادیاتی یعنی کلونیل ورثے کا حصہ تھی، اور اس کی رگوں میں بھی وہی پرانی ذہنی عادت موجود تھی۔ برطانوی راج میں اس نے رعایا کے بجائے حاکم وقت کی خدمت کی تھی، اور آزادی کے بعد اس کی وفاداری نئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی گئی۔ چنانچہ جب ٹینک سڑکوں پر نکلے، فوجی ٹینک سڑکوں پر نکلے، تو عدالتوں نے بار بار ہاں کہہ دیا کہ آؤ، ویلکم ویلکم۔ انہوں نے اقتدار پر قبضے کو قانونی جواز دینے کے لیے نظریہ ضرورت تراشا، جو جسٹس منیر، اس کمینے انسان نے، اس لانتی کردار نے جو تاریخ کے اندر ہے، جس نے ایوب خان کے زمانے میں نظریہ ضرورت دیا، اس کمینے اور بدبخت انسان نے، اس آصیب نے
ایسی بنیاد رکھی جو آج تک ختم نہیں ہوا. غاصب حکمرانوں سے حلف لیے اور لاقانونیت کو قانون کا لباس پہنا دیا. عدلیہ کے اندر موجود اس نوآبادیاتی ذہن نے اس ملک کو شاید کسی ایک عامر سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا. اگر وہ بہت خوبصورت سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخر ججوں نے طاقت کے سامنے ہتھیار کیوں ڈالے؟ اس کی 3 انسانی وجوہات ہیں جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. پہلی وجہ خوف ہے. آزادی اور اصول پسندی کی قیمت بعض ججوں کو اپنے کریئر، اپنی آزادی اور بعض اوقات اپنی جان سے بھی ادا کرنا پڑی. یعنی جو جج کھڑا ہو جاتا تھا اس سے پھر اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا تھا، جیسے ان کو فارغ کیا گیا. ابھی فارغ ہوئے نا 5-6 ججز، اسی وجہ سے ہوئے. قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جج کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کا کریئر تباہ کیا جا سکتا ہے بطور جج. دوسری وجہ جس کا اعتراف سب سے کم کیا جاتا ہے آسائش اور مرات ہے، یعنی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں بطور جج. اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عہدہ. یعنی جج، جب نام کے ساتھ جج لکھا جاتا ہے ویسے ہی تھر تھر کام جاتا ہے ہر بندہ. جدھر بھی جائے گا جج، جسٹس فلانا، جسٹس ڈھمکانا، جسٹس ہی سب کچھ جج. وہ ویسا رو بھی ایسا ہوتا ہے جج کا، بھائی سب کچھ تھر تھر کہاں پر. یہ اس میں مزہ آتا ہے. آپ اس کو قربان نہیں کرتے، سیکریفائس نہیں کرتے. لقب وہی، ٹائٹل جو. تیسرا سرکاری گھر، آپ کو گھر ملتا ہے کئی کنالوں پر مشتمل. گاڑی، یہ تو پرانی بات کر دی ہے. جج صاحب نے پتہ نہیں کو 10 سال پہلے یہ آرٹیکل لکھا ہے. اب تو گاڑی کے علاوہ جو کچھ مل رہا ہے، پینشن 25-25 لاکھ روپے پینشن، 20-20 25-25 لاکھ روپے پینشن، 40-40 لاکھ روپے تنخواہیں ایک مہینے میں. اور تیسری وجہ وہ کہتے ہیں تنہائی. اس وقت تنہا کھڑے رہنے کا بوجھ جب آپ کے ساتھی پہلے ہی نظریں پھیرنے کے لیے اپنے اپنے جواز تلاش کر چکے ہو. یعنی اگر 10 جج ہیں اور 10 میں سے 9 جج کسی نہ کسی طرح سے جواز بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ یا کسی آمر کے پٹھو بننا چاہتے ہوں، اور آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو آئسولیشن فیل ہو، تنہائی کا شکار ہو جائے معاشرے میں کہ میں تو تنہا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، سب تو ادھر مل گئے. تو اس تنہائی کے خوف کی وجہ سے بھی بعض لوگ پھر کہتے ہیں نہیں یار، جو جدھر چل رہے ہیں لوگ آپ بھی ادھر ہی چل پڑو. وہ کہتے ہیں کہ ان تمام دباؤ کا مقابلہ صرف ایک چیز کر سکتی ہے، اور وہ چیز قانون کی ڈگری کے ساتھ نہیں ملتی، وہ چیز کردار سے ملتی ہے. آئے ہائے، اس کردار کے اوپر میں 10 گھنٹے آپ سے ویلاگ کر سکتا ہوں، ان انٹرپٹڈ، بغیر ویڈیو روکے 10 گھنٹے بات کر سکتے. یہ کتنا بڑا اس وقت چیلنج ہے پاکستان کے اندر. کریکٹر ختم ہو گیا ہے. کریکٹر ہم سب کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا عامر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم اس عامر کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں. یہ کریکٹر کی کمی ہے. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہماری دوسری آزادی کا سوال بظاہر بہت سادہ ہے. کون سی دوسری آزادی؟ حقیقی آزادی. ہم ایسے شہری اور ایسے جج کیسے پیدا کریں جو اس وقت نہیں کہنے کی طاقت رکھتے ہوں جب اقتدار ان کے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا ہو، وہ اس طرف بیٹھے ہوں، سامنے اقتدار بیٹھا ہو، اور وہ اقتدار نرم لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہو اور بدلے میں سب کچھ دینے کو تیار ہو، اور آپ کہہ دیں نو سر، جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ عرب اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند، یا دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھتے، تو میں محمد اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا، یا میں اس کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یا میں ان کے بتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا. تو سورج اور چاند سے مراد کیا تھی؟ سورج سے مراد مشکلات مجھ پر لاد دیں، اور چاند سے مراد مجھے میرے سامنے دنیا کی جو چاہو جلال دولت کے انبار لگا دے، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ لمحہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے. ایک طرف آپ کے سامنے دولت ہے، یہ خوف ہے. چلو یار، خوف کے سامنے تو اگر آپ جھک گئے تو سمجھ میں آتی ہے بات، یار چلیں، خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے. لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے ان لوگوں پر جو پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے، مرات کے لیے، آسائشوں کے لیے بک جاتے ہیں. لعنت ہے ان لوگوں پر.